ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست نے واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو شیئر کی جس میں محمد علی مرزا جہلمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت ہی تضحیک آمیز لب و لہجے میں لوز ٹاک کر رہے ہیں۔ پہلے ہم مرزا صاحب کا وہ چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں، پھر اس پہ ہم اپنا تبصرہ نوٹ کرتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابوبکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے۔ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ۔ اب آپ دیکھیں، صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ، اور خاص طور پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے الفاظ کہ وہ ڈر گئے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تھا اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت کیا، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کو پھینٹی پڑ جائے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیا حدیثوں میں اس طرح سے آئی ہے؟ کیا صحیح بخاری میں اس طرح سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے؟ جب ہم صحیح بخاری میں دیکھتے ہیں تو واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حضرت حدیثوں میں اضافے کر رہے ہیں، یہ حدیث نہیں بیان کر رہے، حدیث کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے 3185۔ اس میں کیا بات موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِّن قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اللہ کے رسول کے ارد گرد قریش کے جو لوگ تھے وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے، مشرکین لوگ موجود تھے۔ صحابہ وہاں پہ کون سے موجود تھے؟ ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن بقیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں پہ موجود تھے؟ حدیث میں واضح طور پہ آگے بات کیا آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ جو عقبہ بن ابی معیط ہے وہ اونٹ کی جو ہے وہ جھلی اٹھا کے لے کے آیا جس میں اونٹ کا بچہ ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پہ ڈال دیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور انہوں نے اس جھلی کو اٹھایا، اور اللہ کے رسول نے پھر دعا کی۔ اچھا، بد دعا کی ان کے خلاف کی، ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف اور ابی بن خلف۔ اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ موجود تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے جو اہم بات ہے کہ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے جس میں واضح طور پہ یہ بات موجود ہے کہ اسی عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے رسول جو ہے وہ حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈالا اور آپ کی گردن کو دبانے کی کوشش کی، معاذ اللہ، اور حضرت ابوبکر آئے ہیں اور انہوں نے اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا ہے اور اس کو کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو، ایک رجل مومن کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ یہ صحیح بخاری پہ روایت ہے، یہ دیکھیں 3856، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط آیا اور اس نے اپنا کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں ڈال کے بہت زور سے آپ کا گلا گھونٹا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر نے سامنے آ کے اس کے دونوں شانے پکڑ لی اور اسے دھکیل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا دیا اور کہا کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اب دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رویہ کیا، ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور یہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ایک طرف یہ موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ڈر ور نہیں رہے جیسا کہ یہ لوز ٹاک کر رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ اس کو بابا مت بناؤ، اس کو ایک بت مت بناؤ، اس کے اندھے مقلد مت بنو کہ وہ صحیح بخاری میں اپنے الفاظ ڈال کے ان کو حدیث کے نام پہ بیان کرے کہ یہ صحیح بخاری میں ہے اور وہ صحیح بخاری میں نہ نکلیں، اس کے باوجود تم اس کو ایک ریسرچر کہو، اس کے باوجود تم اس کے علم کے معترف ہو۔ یہ کیا بات ہے؟ تو جہاں سے ان حضرت نے صحیح بخاری پڑھی ہے، جن کتابوں سے انہوں نے صحیح بخاری پڑھی ہے، ان کتابوں میں حدیثیں اسی طرح سے لکھی ہوتی ہیں، ایک خاص فرقے کی کتابوں میں۔ اگر انہوں نے خود سے صحیح بخاری پڑھی ہوتی تو یہ صحیح بخاری کی روایتیں اس طرح سے بیان نہ کرتے۔